بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى ونورا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہمارا ایک ذہن بنایا ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات بس جائے کہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے. یہ بات اللہ نے بار بار ہمارے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی ہے. دوسرا، ہر چیز کا کل قیامت کے دن حساب دینا ہے. اس لیے اللہ نے بہت سی جگہوں پر یہ آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے: اشد آیت فی القرآن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا. سب سے بھاری اور سخت آیت ہے یہ، جس کو ہم سورہ زلزال میں پڑھتے ہیں کہ جو بھی عمل کرو گے، ذرہ برابر عمل کرو گے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. گناہ کر رہے ہیں تو بھی دیکھ رہا ہے، اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنے عملوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مشہور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو ان رجلا عمل عملا فی صخر لا باب لها ولا قوت خرج عمله الى الناس کائنا کان. کوئی بھی آدمی پتھر کی چٹان کے اندر، گھر میں نہیں، کمرے میں نہیں، اندھیرے میں نہیں، پتھر کی چٹان میں جہاں کوئی دروازہ نہیں ہوتا، کوئی سوراخ نہیں ہوتا، اگر کوئی نیک عمل کریں گے اللہ لوگوں کو دکھلا دے گا. لیکن اگر کوئی گناہ کریں گے تو بھی دکھلا دیں گے. پھر ہمیں دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیک عمل لوگوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. زبان مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بات تو اللہ کی ہے. اس لیے یہ ذہن بنایا ہے کہ ہم سوچ کر اور سمجھ کر اور قدم قدم پر اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ ترغیب کے لیے ہیں، شوق دلانے کے لیے. کس سے ڈریں؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. آئندہ کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ آیا گناہ اسٹاک کروا رہے ہو، نیکیاں اسٹاک کروا رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ ہر عملوں کی خبر رکھتا ہے. ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. ہر آدمی اپنے نیک عمل بھی موجود پائے گا اور گناہ بھی موجود پائے گا. یہ آیتوں کو سمجھا کر مجھے ایک بات سمجھانی ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں کہ اس زمانے میں ایک تو باہر کا شیطان ہے، ایک ہمارے جیبوں میں شیطان ہے. بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. اس موضوع پر ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کیا بات ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ جو اسمارٹ فون کی مصیبتیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں راستے تو بہت ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اچھا یہاں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک سنبھلنے کی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں نفع بھی ہے. ہم انکار نہیں کرتے ہیں، بیانات بھی آتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، کتابیں بھی ہوتی ہیں، 40 ربنا بھی ہوتی ہیں، درود شریف ضرور ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے دفع مضرات اولا ہے جلب منفعت سے. کیا مطلب؟ ایک ہے نیکیوں کا کرنا، یہ جلب منفعت یعنی نفع ہے، اور ایک ہے گناہوں کا ہونا، یہ دفع مضرت ہے. جس طرح ہم سب کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں یہ مثال اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ آدمی 10 لاکھ روپے لگاتا ہے کاروبار میں، 1 لاکھ روپے لگاتا ہے تو اس کا دماغ تو یہ کہتا ہے کہ نفع ملنا چاہیے.
اگر نفع نہ ملے تو موڑی نہیں جانی چاہیے، یہ ہے موڑی نہ جائے، نفع نہیں ہو بھائی نفع ہی نہیں ہوا، موڑی نہ جائے. لیکن اگر بولو موڑی بھی چلی جائے تو تکلیف ہوئے، تو نفع چلا جائے تو کچھ نہیں، ہماری موڑی نہ ختم ہو جائے، کہیں ہم نفع کی جگہ نقصان نہ کر بیٹھیں. اس لیے ایک آیت میں کبھی ہم غور کرتے تھے، یاسین شریف میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آخر قیامت کے دن تو منہ بند ہو جائے گا، تو کیا گواہی دیں گے؟ تو وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ گواہی دیں گے. ارے بولو گناہ کی طرف پہلے ہاتھ چلتے ہیں پیر چلتے ہیں؟ یہ تو جب غصہ ہوتا ہے تب ہاتھ چلتے ہیں، ورنہ عام طور پر تو پیر پہلے چلتے ہیں. تو پیر کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، یا ہاتھ کا ذکر ہے تو کہا ہاتھ سب سے زیادہ آج نامہ عمل جو خراب ہو رہا ہے وہ ہاتھوں سے ہو رہا ہے. اللہ جو ناراض ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ان انگلیوں سے ناراض ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے ناراض ہو رہے ہیں. یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ کہیں قیامت کے دن رسوا نہ ہو جانا پڑے. اور دین کے ہر شعبے والے کو بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. کیا دیندار کا مسئلہ ہے، کیا بے دینوں کا مسئلہ ہے، سب اس فتنے میں ہیں. میں اپنا محاسبہ کروں، بولنے والا بھی محتاج ہے، لیکن چونکہ یہ بہت حساس موضوع ہے اور چونکہ اس پر بات بھی کم ہوتی ہے، اس لیے روزانہ سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ کے سونا چاہیے. اے اللہ موبائل کے گناہ سے میری حفاظت فرما. ہمارے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یوں دعا سکھاتے تھے، جس طریقے سے حدیث شریف میں اللہم انا نعوذ بک ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، من عذاب القبر، من فتنۃ الدنیا. تو اس میں حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تو آج کا فتنہ ہے تو یہ بھی جوڑ دو کہ اللہم انا نعوذ بک من الہاتف، اے اللہ موبائل کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. بلکہ یوں کہتے تھے افطاری سے پہلے یہ دعا کیا کرو، یوں کہتے تھے افطاری سے پہلے دعا، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت یہ دعا اللہ سے مانگا کرو. اور خاص طور پر اس تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس گناہ سے تو لوگوں میں نفرتیں آتی ہیں. بیوی نفرت کر رہی ہے، رشتہ دار مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں. اس لیے بہت سارے گناہ ہیں جس میں اچھے اچھے ساتھی جو ظاہر میں اعتبار سے بھی دیندار ہیں، بہت سی مرتبہ ہر دین کے شعبے والے دینوں میں قربانیاں دیتے ہیں، معمولات کے اعتبار سے بھی، وقت کے اعتبار سے بھی، ذکر کے اعتبار سے. ابھی تاثیر بدلی نہیں ہے، ذکر میں وہی تاثیر ہے، علم میں وہی تاثیر ہے، دین کی محنت میں وہی تاثیر ہے جو 1400 سال پہلے چیزوں کی تاثیر تھی. جیسے کھجور پہلے بھی میٹھی تھی آج بھی میٹھی ہے، اس طرح ذکر میں وہی طاقت ہے، علم میں وہی طاقت ہے، دین کی محنت میں وہی طاقت ہے، لیکن رکاوٹ کچھ بیچ میں ہو چکی ہے. اس رکاوٹ کو دور کریں. اگر میں نے سوئچ آن کیا آن کی لیکن پنکھا نہیں چالو ہوا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی فالٹ ہے، اثر نہیں ہو رہا ہے اندر، یہ ساری محنتوں کے بعد اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہیں رکاوٹ ہو رہی. اس لیے بہت ساری باتیں ہیں اور ہم محسوس بھی کر رہے ہیں. تنہائیوں میں بیٹھیں اور میں بھی اس کا محاسبہ کروں. یہ اس لیے ابھی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ کتنا میرا آخرت کا نقصان ہو رہا ہے. سب سے بڑا گناہ جو ہم دیکھیں اس میں، چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی، یہ بد نظری ہے. کیوں کہ ہم بیان سن رہے ہوں، ہمارے اختیار میں نہیں، کچھ بھی آ جائے گا، دیکھ لیں. اور سب سے زیادہ ایمان کا جو کمزور جو ہوتا ہے، نمازوں کا مزہ جو ختم ہوتا ہے، تلاوت سے جو دوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری جو ہوتی ہے وہ بد نظری سے ہوتی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یوں نہیں کہا کہ لَا تَنْظُرُوا إِلَى النِّسَاءِ، عورتوں کو مت دیکھو، یوں کہا نگاہیں نیچی رکھو، مِنْ أَبْصَارِ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تاکہ زنا سے حفاظت ہو جائے. اور اس کو آنکھوں کی خیانت کہی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ آنکھوں کی خیانت ہے جو بدنظری ہو رہی موبائل میں. اور اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ ایک جگہ اللہ جھنجھوڑ کر فرما رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا،
کہ جانتے نہیں ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اس بد نظری کو؟ اور بات یاد رکھیں، اللہ قرآن میں صاف بتا دیا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی من اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. یہ تمنائیں نہ کیا کریں کہ یہ ہو جائے گا، نہ یہ فیصلہ ہو جائے گا. جو بھی گناہ کرے گا، گناہ کرے گا اس کا بدلہ ملے گا. من یعمل سوءا یجز بہ، بدلہ ضرور ملے گا. یہ بد نظری ہو رہی ہے، بدلہ ضرور ملے گا. اور بد نظری سے آگے کا قدم جو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت ساری تنہائیوں میں یہ تنہائیوں نے ناپاک کر دیا ہے، وہ گندی چیزیں ہیں. بد نظری سے آگے کا قدم ہے اور گھنٹوں ہو رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ بیوی دیکھ رہی ہے، نہ بچے دیکھ رہے ہیں، نہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں. کمرے میں اکیلا ہوں، میرے بستر پر ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ نے بار بار قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ سب آیتیں یہ سمجھا رہی ہیں اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں جو کانوں سے گناہ ہو رہے ہیں تنہائیوں میں. اس لیے میرے بھائیوں، آج طے کریں اس کو کہ اگر آج تک جو گناہ ہوئے ہیں، تنہائیاں ناپاک ہوئی ہیں، گندی چیزیں دیکھی ہیں، بد نظری کی ہیں، میں اللہ سے معافی مانگوں تاکہ میرے نامہ اعمال سے پاک صاف ہو جائے نامہ اعمال. اس لیے کہ گناہ کے 4 گواہ ہوتے ہیں، یہ چاروں گواہ موجود ہیں، ہم بھول نہ جائیں. موبائل جب ہمارے ہاتھوں میں ہو تو اس وقت دھیان میں رکھیں یہ 4 گواہ ہیں ہمارے. پہلے تو اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دے گا. دوسرا، یومئذ تحدث اخبارها، یہ جس زمین پر گناہ ہو رہا ہے، جس بستر پر گناہ ہو رہا ہے، وہ بستر اور زمینیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ یہ رات کو کیا ہوا ہے، دین میں کیا ہوا. تیسرے گواہ، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کل قیامت کے دن کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال دیکھ لے اور خود ہی حساب کر لیں. یہ تیسرا گواہ ہے. چوتھا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ 4 گواہ ہیں. اعضاء گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اور نامہ اعمال میں درج ہے یہ گناہ. جب تک توبہ نہ کریں یہ چاروں گواہوں سے ہماری یہ گواہی مٹ نہیں سکتی. اس لیے اس کو ہم ناجائز و حرام تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر مجھے یقین ہے 100% کہ یہ سب ہو رہا ہے تو یا تو سنبھل کر نیچے آویں. پہلے چھوٹا موبائل تھا، اس کو بھی ہم مصیبت کہتے تھے پہلے شروع میں، یہ بھی بہت کہتے تھے بہت نقصان دہ ہے. لیکن علماء نے احول البلیتین کہا ہے کہ 2 مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، چھوٹی مصیبت ہے. اب تو اس زمانے میں یہ چھوٹی مصیبت والے کو بھی کہہ دیں، وہ بھی آج کے زمانے میں عافیت سے ہے. اس لیے اچھے کے تقوی لٹ چکے ہیں، اچھوں کا تعلق مٹ چکا ہے اللہ سے دور ہو چکے ہیں. جو نیک اعمال کے اثرات ہیں، گویا کہ محنتیں کر رہے ہیں روحانیت کو بنانے کی، تقوی کو بنانے کی. رات کو تنہائیوں میں یہ موبائل کے راستے سے سارا لیکیج ہو رہا ہے. اے سی تو چالو ہے کار میں، لیکن کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تو گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اسی اندر ٹھنڈک نہیں ہو رہی، روحانیت کی، تعلق مع اللہ کی نہیں ہو رہی ہے، تقوی کی نہیں ہو رہی ہے. اللہ کا تعلق نہیں مل رہا ہے، اللہ کا ڈر نہیں مل رہا. تو یہ سب سے بڑی مصیبت کہ بد نظری ہو رہی ہے. دوسرا کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو چند گناتے ہیں. نیکیاں تو ہم بولتے ہی رہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بیانات سن رہے ہیں، لیکن یہ دفع مضرت بھی ہم سنیں کہ نقصانات بھی کیا ہو رہے ہیں. کہ دوسرا سب سے بڑا نقصان، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، لا یعنی اوقات کتنے ادھر ادھر ہوتے ہیں. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے لوگ دھوکے میں ہیں. ایک ہے تندرستی، ایک ہے فرصت. اسی اوقات
کہ بنانے سے آخرت بنتی ہے، اوقات کو ضائع کرنے سے آخرت خراب ہوتی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، اگر گناہ نہ بھی ہو رہے ہیں، ہم کہ ہم تو نہیں کرتے گناہ، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اوقات کتنے ضائع ہو رہے ہیں۔ ایک سبحان اللہ پڑھو، ایک سبحان اللہ، جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر قرآن کا ایک صفحہ ہو جاتا ہے، 1 یا 2 منٹ کے اندر۔ ایک لکیر کے اندر 25 سے 27 حرف ہیں، اور ایک حرف پر 10 نیکی ہے، تو ایک لکیر کے اندر ہم کو 250 سے 300 نیکی ملتی ہے۔ اگر 13 لکیر والا قرآن پڑھ رہے ہوں تو اندازہ لگاوے 3000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 3000 نیکیاں۔ 1 منٹ کے اندر 3000 نیکیاں آ سکتی ہیں۔ تو ذرا سیکنڈ پر میں نے ایک مرتبہ مارا کہ 1 سیکنڈ پر کتنی ملے گی، تو 1 سیکنڈ پر 16 نیکیاں ملتی ہیں، 1 سیکنڈ پر۔ یہ تو نقصان ہوا، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور وقت بہت کم ملا ہے ہم کو، بہت کم ہے، کب بلاوا آ جائے پتہ نہیں ہے۔ ہم روزانہ قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہم کبھی بڑے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو یہود و نصارہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ بڑے ہو تو خوشیاں مناؤ، اپنی پیدائش کے دن کی خوشیاں مناؤ، بلکہ وہ تو رونے کا دن ہے۔ مثال کے طور پر میں 35-36 کا ہو گیا، میری مقدر میں 70 سال کی عمر ہے، بولو تو یہ مائنس ہو گئی نا۔ 60 لاکھ کے 120 ہو جاوے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن 60 کے 30 ہو جائے تو بولو یہ تو رونے کا دن ہے۔ یہ تو ہم کو یہود نصارہ الو بنا رہے ہیں کہ تو بڑا ہو رہا ہے، ارے مائنس ہو گئی اتنی عمر، تو وہ تو صلاۃ توبہ کا دن ہے۔ اے اللہ، ابھی زندگی غفلت میں گزر چکی، آئندہ کی زندگی تیری اطاعت والی ہو، یا اللہ ایسی توفیق عطا کرے۔ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میرا موبائل پر کتنا وقت لگتا ہے، قرآن کی تلاوت پر کتنا لگتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر 3000 نیکیاں، اور حدیث شریف میں ہے اس سے دل بھی صاف ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے۔ میں اور آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت کب کی ہے، اور یہ 5 کلمے جو ہے، تیسرا کلمہ حدیث شریف میں ہے افضل الکلام بعد القرآن 40، قرآن کے بعد سب سے افضل کلمے اللہ کو یہ 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک ساتھ تیسرا کلمہ پڑھے تو بھی اور الگ الگ پڑھے تو بھی وہ فضیلت ملے، بلکہ اس کو باقیات الصالحات کہا ہے۔ حدیث شریف میں اس کے ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ میں 6 حرف، 6070 نیکیاں ملے گی۔ میں اور آپ دیکھیں، 1 سیکنڈ 100 سیکنڈ کے اندر 100 ہو جاتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں ایک جنت میں درخت لگے۔ اگر اس پورے مجموع کو کہہ دیا جائے کہ اگر ایک سیکنڈ میں ایک جنت میں درخت لگے گا، بولو کتنی بڑی باڑی لگ جائے گی۔ یا دیکھو سورج میں زمین کتنی مہنگی ہے، یہاں تو وہاں باڑیاں لگ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ غیب میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں اس کے سلسلے میں، خود میاں بیوی میں توڑ ہو رہا ہے کہ گھر میں تھک کر جا رہے، ہاتھ میں موبائل ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی۔ میری اولادیں گیم کھیل رہی ہے، میری اولادیں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، میری اولادیں میری نہیں مان رہی ہے، ڈیٹا کی مان رہی ہے، لیکن ہم اولاد کو کہتے ہیں موبائل نہیں چلانے کا، اور ہاتھ میں میرے موبائل ہے، یہ ناممکن ہے میری اولادیں نہ چلائیں۔ یہ تو مجھے طے کرنا پڑے گا کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد کوئی ہاتھ میں موبائل نہ لے، تب میری نسل بھی ارتداد سے بچے گی۔ میرے ہاتھ میں موبائل ہو اور میں بچوں کو نہ کہوں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اولاد کہاں کم مانتی ہے، ہمارے عمل زیادہ لیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نسلوں پر بھی رحم کریں، اپنی ذات پر بھی رحم کریں، کہ اپنی کو انفسکم واہلیکم نارا، یہ اپنی بھی ذمہ داری ہے، اپنے بھی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میاں بیوی میں بھی توڑ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ گھر میں آ کر شوہر کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج کل تھکا ہوا، بیوی وقت مانگ رہی ہے، وقت تو موبائل کو دے رہے ہیں، اسی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں، سنی سنائی احادیث نقل کر رہے ہیں، موضوع باتیں ہیں۔ تحقیق تو کرو علماء سے، یہ روایت صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، بس جو نہیں آیا وہ آگے پھیلا دیا، اس کا بھی گناہ ہوگا۔ حدیث شریف میں بہت بڑی وعید ہے کہ جو جان بوجھ کر جھوٹی باتیں پھیلائے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ بہت سارے مفاسد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پورے مجمع کو بھی یہ موبائل کے گناہوں سے حفاظت بھی فرمائے، اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔